حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ قبا کے لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک نے دوسرے پر پتھر پھینکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو ہم ان میں صلح کروائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2693۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن حضر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا قرض تھا، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا۔ آخر تکرار میں دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے آپ کہہ رہے ہوں کہ آدھا قرض کم کر دے۔ چنانچہ انہوں نے آدھا قرض چھوڑ دیا اور آدھا لے لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2706۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے کرتے، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پر پھونکتے، پھر جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر، چہرے اور اپنے جسم کے اگلے حصے سے ابتدا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ ایسا کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1299۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 264۔